اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے دنیا میں وہ کورونا وائرس ہے جس کی وبا سے مڈل ایسٹ مغرب متاثر ہوئے ہیں. اسی طرح ایران اور افغانستان میں جب کیسز سامنے آئے ہیں تو یقیناً بلوچستان اس کے ریڈار پر آ چکا ہے. بلوچستان کی طویل سرحدی پٹی ساحلی اور زمینی راستے ایران سے منسلک ہیں. اس حوالے سے جو اقدامات نقل و حرکت ہے, کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان. ان سے بات کرتے ہیں کہ ہنگامی بنیادوں پر اس وقت جو نقل و حرکت ہے, آمد و رفت ہے, اس سے کس طرح روکا جا رہا ہے, کیونکہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی یہ راستہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ آمد و رفت بھی یوں روٹین کے حساب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے؟ جام کمال خان صاحب سے پوچھتے ہیں. سر, اس وقت جام صاحب جو طویل سرحدی پٹی ہے, کورونا وائرس جو بلوچستان ریڈار پر ہے, یقیناً ایک بہت خطرناک وبا ہے جس سے بچنے کے لیے خاص کر سرحد پر زمینی راستوں یا ساحلی پٹی پر اقدامات کیا اٹھائے گئے ہیں کہ نقل و حرکت اور جو آمد و رفت ہے اسے روکنے کے لیے؟ دیکھیں, یہ وائرس تو تقریباً پچھلے 1-1.5 ماہ سے پورے دنیا میں چائنا میں جس نے جنریٹ ہوا اور ہر جگہ پھیلا تو اس کے اثرات آہستہ آہستہ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف بھی گئے. حالیہ میں بلوچستان گورنمنٹ نے بھی اس پہ سینسٹیوٹیز اپنی بڑی کریٹ کی. تقریباً کوئی 1 ہفتے پہلے جب ہمیں یہ انڈائریکٹ کچھ میسیجز آ رہے تھے کہ شاید جو ایران کی طرف سے کچھ ایسے کیسز ہیں جن کو ڈپکٹ کیا ہے, جن کو پک کیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا کہ کورونا وائرس جیسے پھیلا, میرے خیال گورنمنٹ آف بلوچستان شاید واحد گورنمنٹ تھی جنہوں نے کوئٹہ ایئرپورٹ پہ ہم نے سول ایویشن کے ساتھ مل کے اپنا ایک چھوٹا سا میکینزم بھی سیٹ کیا. حالانکہ آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک چھوٹی موٹی جہاں پہ آپ نے تھرمل ٹیسٹنگ, تھوڑا سا ٹیمپریچر دیکھنا یا تھوڑا سا ایک چھوٹا کوارنٹین بنانے کی ہم نے وہاں پہ ایک سیٹ اپ بنایا تھا. بعد میں جب یہ ایران کی نیوز آئی تو اس پہ تھوڑی سینسٹیوٹیز ہماری ریز ہوئے. میں بشمولیت ہمارے منسٹر ابھی میرے ساتھ بھی ہیں, عارف حسنی صاحب ہیں, ہمارے کچھ بیوروکریٹس بھی تھے, ہم لوگ پھر تافتان بارڈر خود گئے. تافتان بارڈر پہ ہم نے پاکستان ہاؤس کا وزٹ کیا, وہاں پہ 1-2 فیسلٹیز ہیں ان کا وزٹ کیا, بارڈر کا ہم نے وزٹ کیا. اور وہاں پہ اس وقت تک یہ بارڈر کلوجر کی بات نہیں آئی تھی, لیکن یہ ساری سینسٹیوٹیز چل رہی تھی. پھر سیندک کا جو فیلڈ ہے وہاں میں گیا خود, وہاں چائنیز تھے, پاکستانی تھے, باقی سارے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. واپسی پہ جیسے میں آیا تو سیٹرڈے کی بات ہے, ہفتے کی بات ہے. ہفتے کے دن تھوڑا سا ایک نیوز چلی کہ جس کو میں خود شاید ایرانی کاؤنسل جنرل نے اس وقت تک کہا تھا کہ جی اس میں کوئی اتنی صداقت نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا بہت انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ کیسز آ گئے تھے. پھر میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی, میری جو ہیلتھ منسٹر ہے ان سے بات ہوئی, یہاں تک کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں ایران میں ان سے بھی میری بات ہوئی. اور مجھے یہ ایک خدشہ محسوس ہوا کہ نہیں, اس کے نمبرز وہاں زیادہ ہیں. تو فوری طور پہ پھر چیف سیکرٹری صاحب سدرن کمانڈ کے ساتھ, ہیلتھ منسٹری ہماری, یہاں تک کہ پی ڈی ایم اے اور جو ہمارے 2 کمشنرز ہیں جو رکشان ڈویژن اور مکران ڈویژن کے ہیں, ان کو باقاعدہ فولڈ میں لا کے ہم نے تقریباً ہفتے کا پورا دن اور سنڈے کا پورا دن اس کے میکینزمس کو ڈیولپ کرنے میں لگائے, جس پہ 2-3 میٹنگز بھی ہوئیں کہ گورنمنٹ بلوچستان اپنے وسائل کو رکھتے ہوئے ہمارے پاس کیا فیسلٹیز ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور جہاں ہماری ڈیفیسٹ ہے اس کے لیے ہم آگے کوئی میکینزم بنائیں. پہلے فرصت میں تو میری اپنی تجویز تھی, جو کہ میں نے وفاقی لیول پہ بھی بات کی, بارڈر سیل ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ نکل رہے تھے وہ کم علاقے سے نکل رہے تھے, اور وہاں پہ ہمارے زائرین بہت جاتے ہیں, اور صرف بلوچستان سے نہیں جاتے ہیں بلکہ بلوچستان کے لوگ تو بہت کم جاتے ہیں, کوئٹہ کے لوگ جاتے ہیں, اور انٹیریئر آف سندھ اور پنجاب اور کراچی کے لوگ بہت جاتے ہیں. تو یہ چانسز یہ نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جب واپس آئیں تو یہ پاکستان میں ہر جگہ جائیں گے تو وہ اسپریڈ آؤٹ ویسے ہی ہوگا, اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. خیر, وہ پہلے بارڈر سیل کیا گیا, حالانکہ بہت ساروں کا یہ کہنا تھا کہ بارڈر سیل نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بڑا ٹریڈ کا فرق آئے گا, لیکن ہم اس وائرس کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ کوئی ایسا وائرس نہیں ہے جس نے ایک علاقے تک محدود ہو کے بند رہنا ہے, یہ پھیلتا رہتا ہے. لیکن یہ اچھا ایک ڈیسیجن ہوا کہ اس وقت تک ہم نے اس کوارنٹین کو برقرار رکھا اور بارڈر سیل ہوا. پھر کل ہماری ٹیم تقریباً گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک اور ٹیم بھیجی جس میں ہوم منسٹر, پھر ہمارے کوئٹہ کے MP اے, باقی لوگ ہمارے وہاں گئے, یہاں تک کہ سیکرٹری ہیلتھ بھی گئے کہ وہاں پہ ایک دفعہ پھر ایک چیزوں کو تھوڑا سا ایک اور سینسٹیوٹی لیول سے دیکھا جائے. بیسک کیمپس کچھ ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, بیسک ہیلتھ فیسلٹیز خاص کر تافتان بارڈر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کیے ہیں, لیکن اس میں مزید اس کو امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور اس کو کیا بھی جا رہا ہے. اسی طرح چمن کا ہے,
اسی طرح جو جیونی پہ ہے وہاں کا بھی ہے، اور اسی طرح ہمارے جو ایئر فلائٹس ہیں جو کوئٹہ اور گوادر کی طرف آتے ہیں. تو گورنمنٹ اپنی جو پریکاشنی میتھڈز ہیں ان کو پورا کر رہی ہے. ہمارا آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ ہیومن ریسورس اور ڈاکٹرز اور ان چیزوں میں گورنمنٹ آف بلوچستان ویسے ہی ڈیفیسٹ میں رہتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ بڑا اسپیشلائز کام ہے. یہ کرونا وائرس کی کوارنٹین یہ نہیں ہے کہ ایک میڈیکل آفیسر جا کے اس کو ٹھیک کر دے گا یا ایک فارماسسٹ بیٹھ جائے گا. یہ میرے خیال شاید پورے پاکستان میں اس کو ہینڈل کرنے کی ہمارے پاس بھی مشکل تک جو سرحد ہے ہماری، جو طویل سرحدی پٹی، جو مکران بیلٹ بھی ہے، زمینی راستے جب مند ہے، واشک ہے، ماشکیل ہے، مطلب یہ پورا بیلٹ ہے، تو وہاں پر بھی انتظامات کیے گئے ہیں یا صرف تافتان کے علاوہ دیگر جو ہمارے سمندری راستے وہاں پر؟ مین ہمارے دیکھیں جی جو ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم تھوڑا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جتنا ہمیں کرنا چاہیے ان کو ہم کر رہے ہیں. بارڈر جو آپ کی جو آنا جانا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا ایک بہت بڑا بارڈر ہے جو تقریباً 800-900 کلومیٹر اس کا پورا ایریا بنتا ہے ایران کے ساتھ، اور وہ پورس بارڈر ہے، وہ اس کے آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے کہیں فینسنگ کا بھی کام چل رہا ہے، لیکن وہ فینسنگ اتنے حد تک ہوئی نہیں ہے کہ جہاں آپ کنٹرول کر سکیں. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ مجھے زیادہ تر بارڈر ایریاز میں دیکھیں، اگر اس وائرل کو اگر آپ دیکھیں نا تو بارڈر ایریاز میں یہ وائرل اتنا ہے نہیں. یہ سینٹر اس کا ایپیڈیمک جو ہے نا وہ ایران کا سینٹر ہے جہاں سے لوگ پھر دوسرے حصے پاکستان کے جا سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم نظر انداز اس طرح نہیں کر سکتے کہ بارڈر کے جو لوگ ہیں وہاں سے ادھر نہیں آئے گی. ہمارا ٹریڈ یا کوئی اور اس طرح کا تو میکینزم نہیں ہے، لیکن لوگ راداری پہ ایران جاتے ہیں، ایران سے ادھر واپس آتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں. تو ایک اس میں ہمیں ایک بہت بڑی بھرپور ایک تو موبلائزیشن جو میرے خیال میڈیا نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں کہ اپنے بیسک پریکاشنری میتھڈز ہم لیں اور ہم کوشش کریں کہ اس کا پاکستان کی طرف آنا کم سے کم ہو. لیکن ابھی تک میرے خیال پاکستان میں کوئی آئیڈینٹیفائی کیس ابھی تک ایسا نہیں آیا ہے، کیونکہ کرونا وائرس تھوڑا ٹائم بھی لیتا ہے، یعنی کہ 15-20 دن کا ٹائم لے پھر جا کے اس کے اثرات آتے ہیں. اور ہمیں صرف ہماری جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں وہ شاید صرف اسلام آباد یا کراچی تک محدود ہیں، باقی اس کی ٹیسٹنگ بھی ہر جگہ ہوتی نہیں ہے. سو اٹس اے چیلنج، اٹس اے بگ رسک چیلنج جو پورے پاکستان نے فیس کرنا ہے. آج بھی جو فیڈرل منسٹر ہمارے ہیلتھ کے وہ آ رہے ہیں، ابھی 4 بجے کی فلائٹ پہ پہنچیں گے اور کل وہ بھی تافتان جائیں گے. تو ہم اس کو ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے سب اسٹیک ہولڈرز بورڈ پہ ہیں، اویئرنیس ہو، میڈیکل فیسلٹیز کی فیسیلیٹیشن ہو، ایمبولینسز ہوں، بیسک کوارنٹین جو ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی ایکسپرٹیز ابھی تک پورے پاکستان میں بھی کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا میں بھی بڑی کمی ہے. لیکن ہم جتنا اپنا کوارنٹین کر سکتے ہیں اور کوارنٹین کے بعد اپنے آئسولیٹڈ وارڈز اور آئسولیٹڈ کیمپس اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. جام کمال خان صاحب، جو اب تک جو ماہرین نے اب تک جو اس حوالے سے، اس وائرس کے حوالے سے کہنا ہے کہ یہ ہوا کی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں ممالک میں، تو اب تک جو مطلب مصدقہ طور پر نہیں، اب تک وہ اپنے ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو اب تک یہ اطلاعات آ رہی ہے. تو مطلب احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کس حد تک صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ دیکھیے، میں ہوا کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جہاں تک میری تھوڑی بہت اسٹڈی تھی کہ یہ ہوا میں بہت زیادہ ٹریول نہیں کرتا ہے، یہ زیادہ ٹچ سے اور کلوز پراکسیمٹی میں، جیسے اگر آپ لوگ ہیں تو تقریباً کوئی 6-7 میٹر کے ریڈیس پہ یہ ایمٹ ہو سکتا ہے. یہ ٹچ سے ہو سکتا ہے، ہاتھ لگانے سے ہو سکتا ہے، کسی چیز کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا ہو، کسی اور نے ہاتھ لگایا اس سے جا سکتا ہے، چھینک اور کھانسی سے زیادہ جا سکتا ہے. ایئر میں اس کی اتنی لمبی کوئی ٹریولٹی نہیں ہے، اسی لیے لوگ کوارنٹین کرتے ہیں. اگر یہ ایئر میں پھیلتا ہوتا ہے، ایسی اگر وبا ہوتی تو اس وقت تو چائنا کی سچویشن بہت عجیب ہی ہوتی. تو لہٰذا بیسک چیزوں میں اس کی جو پرسن ٹو پرسن جاتا ہے، ٹچ پہ جاتا ہے، چیزوں کی اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اسپرے کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کا جو بیکٹیریا ہے وہ کہیں اگر لگا ہوا ہے تو ادھر کوئی اور ہاتھ لگائے گا اس سے پھیل سکتا ہے. وہ بیسک ایک جو پریکاشنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو آپ پیسٹ کے تو ناٹ پیسٹ تو نہیں کہوں گا، فیومیگیشن ہو، کلینلینس ہو، کچھ تدابیر ایسے جو میں نے اور آپ نے سب نے لینے. ہو سکتا ہے کسی کے کوئی اس کا کیریئر بھی بن سکتا ہے. بہت شکریہ جام کمال خان صاحب. جس طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تمام اقدامات سے آگاہ کیا، یقیناً یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمام سیاسی جماعتوں بلکہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وبا کو روکنے کے لیے حکومت کا ساتھ دے اور خود بھی اس حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرے. جہاں تک اقدامات ہے سرحد کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے تو صوبائی حکومت اٹھا رہی ہے اور وفاقی حکومت بھی آن بورڈ ہے. تو امید ہے کہ اس کے زیادہ تر نقصانات نہیں ہوئے. البتہ اب تک پاکستان میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے خدا نخواستہ اگر یہ وبا اس طرف آ گیا تو ایک بہت بڑا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے.